اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ استخارہ کیا ہے، استخارہ کیا نہیں ہے، ہمارے یہاں کیا غلط فہمیاں ہیں استخارے کے بارے میں اور کیا مشکلات آتی ہیں۔ دیکھیں، استخارہ تو اللہ تعالیٰ سے مشورے کو کہتے ہیں، اور حدیث شریف میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے جس میں حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ وہ فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں، دیکھیں تمام معاملات، صرف جن کو ہم نیک سمجھتے وہ نہیں، تمام معاملات میں، دیکھیں مسلمان کا ہر معاملہ نیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اپنے تمام معاملات میں استخارہ کرنے کی اسی طرح تعلیم دیتے تھے جس طرح قرآن کی کوئی سورت سکھلاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ جب کوئی اہم معاملہ تمہارے سامنے ہو تو فرض کے علاوہ 2 رکعت نفل پڑھنے کے بعد یہ دعا پڑھے۔ استخارے کی دعا ہے، میں بھی آپ کو اکثر تو شیئر کروں گا۔ جس کا ترجمہ کیا ہے، یہ آگے ہے، یہ اس کا ترجمہ ہے، استخارے کی دعا ہے، اللہم اے اللہ، انی استخیرک، بے شک انی استخیرک بعلمک و استقدرک بقدرتک، بے شک میں تجھ سے تیرے علم کے ساتھ بلائی طلب کرتا ہوں اور تجھ سے تیری قدرت کے ساتھ طاقت طلب کرتا ہوں، واسألک من فضلک العظیم، اور میں تجھ سے تیرے فضل عظیم کا سوال کرتا ہوں۔ آپ دیکھیں، آپ یہ ایسی بہترین خوبصورت دعا ہے نا، بندے کو مزہ آ جاتا ہے دعا پڑھتے ہوئے بھی، یہ دعا مانگتے ہوئے۔ فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلَا أَقْدِرُ، کیونکہ تو قدرت رکھتا ہے اور میں قدرت نہیں رکھتا۔ پہلی عاجزی کا اظہار کر دیا کہ اللہ تو ہی قادر ہے، میں قادر نہیں ہوں۔ وَتَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اور تو ہی جانتا ہے اور میں نہیں جانتا، یعنی تجھے پتا ہے کہ جو کام میں کرنا جا رہا ہوں وہ ٹھیک ہے یا نہیں ہے، اور مجھے کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، اور مجھے نہیں پتا اس کے بارے میں۔ وَأَنْتَ عَلَّامُ الْغُیُوبِ، کیوں؟ کیونکہ تو غیب کو جاننے والا ہے، جو کام کسی کو نہیں پتا ہوتا وہ اللہ کو پتا ہوتا ہے۔ آگے دعا میں کیا ہے، اللہم ان کنت تعلم ان ھذا الامر، اے اللہ اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام میرے لیے، ٹھیک ہے، ان کنت تعلم ان ھذا الامر، بے شک یہ کام خیر لی فی دینی و معاشی و عاقبت امری، میرے لیے، میرے دین، میرے معاش اور میرے انجام کار کے لحاظ سے بہتر ہے۔ دیکھیں یہ دعا مانگ رہا ہے بندہ اپنے اللہ سے۔ یہاں پہ جو ھذا الامر ہے نا، یہاں پر رد اسی لیے کیا ہے کہ یہاں پر آ کر آپ اپنے ذہن میں، یا تو اگر آپ کو عربی آتی ہے تو آپ اس کام کا نام لیں، یا عربی اگر نہیں آتی تو آپ اس کام کو اپنے ذہن میں لائیں، ٹھیک ہے۔ فَقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ، تو اس کام کو میرے لیے آسان فرما اور میرے لیے اس میں برکت ڈال دے، ٹھیک ہے، اور یعنی اس کام کا میرے حق میں فیصلہ کر دے، اسے میرے لیے آسان کر دے، پھر میرے لیے اس میں برکت ڈال دے۔ وَإِن كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الْأَمْرَ شَرٌّ لِّي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاصْرِفْهُ عَنِّي وَاصْرِفْنِي عَنْهُ وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ أَرْضِنِي بِهِ، اور اگر تو جانتا ہے کہ بے شک یہ کام، اس کام کا نام لیں یا اس کام کو ذہن میں لائیں، میرے لیے، میرے دین، میرے معاش، میرے انجام کار کے لحاظ سے برا ہے تو اسے مجھ سے دور کر دے اور مجھے اس سے دور کر دے، اس کام کو بھی مجھ سے دور کر دے اور مجھے بھی اس کام سے دور کر دے، اور میرے لیے بھلائی کا فیصلہ کر دے، جہاں بھی وہ ہو پھر مجھے اس پر راضی کر دے، یعنی اس کے بعد اللہ تیرا جو بھی فیصلہ ہو مجھے بھی اس پر راضی کر دے۔ یہ استخارے کی پوری دعا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے۔ اب استخارے کے متعلق کچھ بڑی بڑی غلط فہمیاں ہیں۔ استخارے کا صحیح طریقہ کیا ہے، درست طریقہ، یہ میں بعد میں بتاؤں گا، پہلے میں غلط فہمیاں بتا دوں کہ غلط فہمیاں کیا ہیں ہمارے معاشرے میں۔ سب سے پہلے تو غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ استخارے کے بعد سونا شرط ہے، کہ بھئی جب بھی استخارہ کرو اس کے بعد سو جاؤ، یہ غلط ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ استخارے کے بعد سو بھی سکتے ہیں، اور اگر آپ نے دن میں استخارہ کیا تو سونے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ دوسرا کہ جب استخارہ کر لیں تو اس کے بعد خواب آنا شرط ہے، ایسا نہیں ہے۔ خواب آنا یا کوئی اشارہ آنا یہ شرط نہیں ہے، ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔
خواب آ بھی سکتا ہے. بعض لوگ جب خواب بہت زیادہ دیکھتے ہیں تو انہیں استخارہ کے بعد بھی خواب آ جاتا ہے، لیکن بعض لوگوں کو خواب نہیں آتا. مجھے تو خواب نہیں آتا، میں نے بہت سارے استخارے کیے ہیں، کرتا رہتا ہوں، مجھے تو خواب نہیں آتا. تو خواب آنا شرط نہیں ہوتا. ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ صرف مولوی صاحب سے یا کسی نیک بندے سے ہی استخارہ کرائے. یہ غلط بات ہے بھائی. اور بھائی جتنے درد کے ساتھ، جتنے خشوع اور خضوع کے ساتھ، جتنی اٹینشن کے ساتھ آپ اپنے لیے دعا مانگ سکتے ہیں، کوئی دوسرا بندہ آپ کے لیے کیسے مانگ سکتا ہے بھائی؟ جو کام آپ کو درپیش ہے، جو مشکل آپ کو درپیش ہے، آپ اس کے بارے میں جتنی بہترین طریقے سے دعا کر سکتے ہیں، اور کون کر سکتا ہے یار؟ یہ غلط فہمی ہے. نیک بندے سے دعا ضرور کرائیں، نیک بندے سے ضرور دعا کرائیں کہ ہمارے لیے دعا کریں. اللہ تعالیٰ نیک بندوں کی دعائیں سنتا ہے، ہماری بھی دعائیں سنتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو چھوڑ دیں، ہم خود نہ کریں. تو استخارے کے بارے میں یہ بھی غلط فہمی ہے. دوسری غلط فہمی یہ ہے، عموماً لڑکیاں اس حوالے سے غلط فہمی یہ ہوتی ہے کہ جب ان کا کوئی رشتہ وغیرہ ہوتا ہے، لڑکوں کے بارے میں بھی یہی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ والدین استخارہ کریں. والدین ضرور استخارہ کریں، والدین کی الگ جگہ ہے. آپ اپنے بارے میں ضرور استخارہ کریں کسی بھی معاملے میں. اور عموماً ہمارے ہاں صرف شادی کے لیے استخارے کیے جاتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے. یہاں حدیث شریف میں آ گیا ہے کہ جتنے معاملات ہیں، سب معاملات کے بارے میں اللہ سے خیر طلب کریں، اللہ سے مشورہ کیا کریں. اب استخارہ کا درست طریقہ کیا ہے؟ دیکھیں، استخارے کا درست طریقہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو ہمیں قرآن و حدیث کی ہدایات ملی ہے، سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ استخارے کے 3 سٹیپس ہیں. سب سے پہلے سٹیپ یہ ہے استشارہ، کہ سب سے پہلے بندہ جو کام کرنا چاہ رہا ہے نا، اس کے بارے میں صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ لے. اور مشورے کے بارے میں بھی ہدایات ہیں کہ کس طرح کے لوگوں سے مشورہ لیا جائے. پہلی شرط اس میں یہ ہے کہ ایسے بندے سے مشورہ لیا جائے جو تجربہ کار ہو اور علم رکھتا ہو اس معاملے میں جس معاملے میں آپ اس سے مشورہ کرنا چاہ رہے ہو. ایسا نہ ہو کہ اس بندے کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہ ہو. مثال کے طور پر آپ شادی کے بارے میں کسی سے مشورہ کرنا چاہ رہے ہو کہ میں فلاں گھر میں شادی کروں یا نہ کروں، اور اس بندے کے وہ بندہ اس گھر کے بارے میں جانتا ہی نہیں کسی کو، آپ اس سے مشورہ کر رہے. دوسری بات یہ ہے کہ وہ آپ کا خیر خواہ ہونا چاہیے. وہ بندہ جو بھی ہے جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں، اگر وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، آپ کو کنفرم ہونا چاہیے کہ یہ بندہ میرا خیر خواہ ہے، کنفرم ہونا چاہیے آپ کو، پھر آپ اس سے مشورہ کریں، ورنہ نہ کریں آپ. اور تیسری شرط یہ ہے کہ جس معاملے میں آپ مشورہ کر رہے ہیں اس معاملے میں کوئی ذاتی مفاد اس بندے کا نہ ہو جس سے آپ مشورہ کر رہے ہیں، ورنہ وہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے سکتا. مثال کے طور پر کسی بندے نے، اگر کوئی لڑکا جو ہے وہ مشورہ کر رہا ہے کسی بندے سے کہ میں فلاں گھر میں فلاں لڑکی کے ساتھ شادی کروں یا نہ کروں، اور وہ جس سے مشورہ کر رہا ہے اس بندے نے اپنے دل میں یہ پہلے سے پلاننگ بنائی ہے کہ بھائی اس لڑکے کو تو میں نے اپنی بیٹی دینی ہے، تو آپ اگر اس سے مشورہ کریں گے بھی تو وہ آپ کو پورا صحیح مشورہ نہیں دے سکتا. وہ کسی نہ کسی طرح کوشش کرے گا کہ آپ یہاں نہ کرو شادی اور میری بیٹی سے شادی کرو. تو آپ جس سے مشورہ کر رہے ہیں اس معاملے میں اس بندے کا کوئی ذاتی مفاد نہ ہو، ورنہ آپ کو صحیح مشورہ نہیں دے سکے گا. یہ پہلا طریقہ ہے، پہلا سٹیپ ہے استشارہ. ان لوگوں سے مشورہ کریں، صاحب الرائے لوگوں سے مشورہ کریں. مشورہ کرنے کے بعد پھر استخارہ کریں، پھر اللہ تعالیٰ سے مشورہ کریں. وہ دعا جو میں نے پڑھائی جو پورا طریقہ ہے اس کو ترجمے کے ساتھ سمجھ کر پھر اس کو دعا پڑھیں گے نا، آپ کو پھر اس کا اصل لطف آئے گا، اصل اس کی کیفیت آئے گی. جب یہ دونوں کام کر لیے پھر تیسرا سٹیپ ہے امالہ. امالہ یہ ہے کہ اس کے بعد آپ کے دل کا میلان جس طرف ہو، آپ کا دل جس طرف زیادہ جائے آپ اس کا انتخاب کریں، انشاءاللہ اسی میں خیر ہوگا. یہ ہے استخارے کا اصل طریقہ، صحیح طریقہ. یہ ڈرائنگ والے بھائی جو ڈرائنگ نہ کریں بھائی. تو یہ استخارے کا اصل طریقہ ہے. جب اب آپ نے فیصلہ کر لیا ہے، ٹھیک ہے، ان تینوں سٹیپس کے بعد اب آپ نے جو فیصلہ کر لیا ہے، اب وہ باری ہے کہ اب وہ فیصلہ کر کے آپ 100% مطمئن ہو جائیں، 100% آپ کا دل بالکل اللہ پر بھروسہ کرے کہ بس اب جو بھی فیصلہ ہوگا اس میں 100% خیر ہی خیر ہے. کیونکہ جب اللہ کے رسول نے فرما لیا ہے، اللہ کے رسول نے یہ کہہ دیا ہے کہ استخارہ کے بعد جو ہوتا ہے وہ خیر ہوتا ہے،
پھر اس میں خیر ہی خیر ہے، پھر اس میں کبھی شر نہیں ہے. چاہے اس میں مشکل میں آ جاتا ہوں تو بھی اس میں خیر ہے، چاہے میرے لیے آسانی آ جاتی ہے تو بھی اس میں خیر ہے، جو بھی معاملہ ہوتا ہے پھر وہ خیر ہی خیر ہے. یہ استخارے اور توکل کا تعلق ہے. آپ نے تینوں سٹیپس کرنے کے بعد پھر آپ کا توکل ہے، پھر اللہ پر 100% بھروسہ ہے کہ اب جو بھی ہوگا اس میں 100% خیر ہی خیر ہے. اب اس کے حوالے سے ایک اور غلط فہمی ہوتی ہے ہمارے یہاں معاشرے میں. فار ایگزامپل آپ نے شادی کے لیے استخارہ کرنا تھا اور آپ نے ان تینوں سٹیپس کے ساتھ استخارہ کیا اور اس کے بعد آپ کا جس جگہ پر دل میں اطمینان آیا، دل راغب ہوا، آپ نے وہاں شادی کر لی اور بھائی پتہ چلا 1-2 سال بعد آپ کی طلاق ہوگی. تو ہمارے یہاں لوگ کیا کہتے ہیں کہ دیکھا میں نے تو استخارہ بھی کیا تھا پھر بھی طلاق ہو گئی. اللہ کے بندے، آپ کے اس وقت استخارے کے بعد شادی کرنے میں خیر تھا اور 1 سال بعد طلاق ہونے میں بھی خیر ہے خیر. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ نے استخارہ پورا کیا ہو اور اس کے بعد آپ کی زندگی میں کوئی بے خیری آئی ہو. ایسا نہیں ہے. یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ 1 سال بعد آپ کی طلاق کچھ ایسی وجوہات کی بنا پہ ہو جائے جس میں آپ کی اپنی غلطی ہو، وہ الگ ایک بات ہے. لیکن استخارہ کے بعد خیر ہی خیر ہے. اگر اس کے بعد کوئی مسئلہ بھی ہو جائے، اس کے بعد مشکل بھی آیا ہے، اس سے بھی خیر ہے. یہ اصل میں استخارہ اور توکل کا تعلق ہے. میں نے آپ کو بتایا نا، وہ آدمی پھر رضا بالقضاء ہو جاتا ہے جب توکل کی اصل کیفیت آ جاتی ہے اس میں. وہ آدمی پھر رضا بالقضاء والا ہو جاتا ہے. ایک اور بات آخر میں بتاتا چلوں. مختصر استخارہ بھی ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے پاس اتنا وقت نہ ہو کہ آپ پورا استخارہ کر سکیں. دیکھیں، اگر آپ کے پاس وقت نماز پڑھنے کی نہیں ہے تو بے شک 2 رکعت نفل نہ پڑھیں، صرف وہ دعا پڑھیں. لیکن اگر آپ کے پاس اس دعا کا بھی وقت نہیں ہے تو آپ یہ مختصر استخارہ پڑھیں. کسی بھی کام کا آپ ارادہ کریں، اللہم خرلی واخترلی، اے اللہ میرے لیے بہتر کا انتخاب فرما اور میرے لیے بہتر پسند فرما. یہ میں آپ کو ایک مزے کی بات بتاتا ہوں. دیکھیں، آپ اپنی زندگی کی اپنی عادت بنائیں، اپنی زندگی کا معمول بنائیں. اب جب بھی کوئی کام شروع کرنا چاہے، جب بھی کوئی شاپنگ کرنا چاہے، جب بھی کوئی چھوٹا سا چھوٹا کام بھی شروع کرنا چاہے، پڑھنا شروع کریں، لکھنا شروع کریں، ایگزامز ہو، کسی سے کوئی بات کرنی ہے، کال کرنی ہے، کسی سے کوئی اور معاملہ ڈسکس کرنا ہے، کچھ بھی آپ نے کرنا ہو تو آپ اس دعا کو اپنا معمول بنائیں، اس مختصر استخارے کو، کہ اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی، اللہم اغفر لی واختر لی. یقین مانے آپ کے کام اس طرح بنتے جائیں گے کہ آپ حیران رہ جائیں گے. آپ شاپنگ میں جا رہے ہیں نا، آپ یہ دعا ضرور پڑھیں، بس اپنے دل میں دعا پڑھتے جائیں، یہ دعا پڑھتے جائیں دل میں. آپ یقین مانے کم وقت میں آپ بہترین چیزیں خرید لیں گے اور مناسب قیمت میں. آپ کو بہت زیادہ وہ ان مشکلات سے گزرنا ہی نہیں پڑے گا جو عموماً عام لوگ جس مشکلات سے گزرتے ہیں. یہ اس کا گر ہے استخارے کا، مختصر استخارے کا. میں اس لیے یہ اتنی وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میں الحمدللہ یہ میرا اپنا تجربہ ہے، میرا. اور کوئی بھی آپ نے پروجیکٹ شروع کیا ہے، کوئی بھی آپ نے منصوبہ شروع کیا ہے تو دن رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو وضو نہ ہو، یہ مختصر استخارے کی دعا پڑھتے جائیں، اللہم اغفر لی واختر لی. آپ کے کام ایسے بنتے جائیں گے کہ آپ کو خود حیرت ہو جائے گی، یار کہ یہ کام کیسے ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں توکل کی یہ والی کیفیت عطا فرمائیں جو ہم نے آج اور کل ان 2 دنوں میں پڑھی ہے، تاکہ ہم اس طرح کے توکل والے بن جائیں جس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں اس طرح کی توکل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. تو یہ ہمارا آج کا موضوع تھا، اور یہ توکل الحمدللہ